إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتس وإجابة الدعوة. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد دعائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس کے ہمارے اوپر بے شمار نعمت و احسانات ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، عزیز بچوں، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اور وہ حدیث جس کو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو بیان کیا ہے. اگر مسلمان آپس میں ان حقوق کو ادا کریں گے اور اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے تو ایسے صورت میں مسلمانوں کے درمیان میل محبت بڑھے گی اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی کہلائے گی. آج ہمارے درمیان جو نفرت، اس طریقے سے کدورت، بغض و حسد اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی اور اس کی جگہ پہ میل محبت پروان چڑھے گی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق کو جانیں تاکہ ہم ان کو ادا کر سکیں اور ان حقوق کو ادا کر کے آپس میں محبت کو فروغ دے سکیں.
وہ حقوق کیا ہے آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا رد السلام، یعنی سلام کا جواب دینا۔ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے حق کو ادا کرے، اس کے سلام کا جواب دے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، اور سلام ایسی چیز ہے جس سے محبت بڑھتی ہے اور یہ جنت پہ جانے کا سبب ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، آپس سے محبت کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم بہتر انداز میں جواب دو، اور اگر بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اسی چیز کو لوٹا دو۔ یعنی اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اس سے بہتر انداز میں جواب دیں۔ اور اگر کوئی پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اور پرجوش انداز میں اور بھی بہتر انداز میں آپ اس کا جواب دیں، تاکہ پتہ چلے کہ سامنے والا ہمیں اہمیت دے رہا ہے اور وہ ہمارے اسلام کا جواب بہتر انداز میں دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول کون سی اسلام کی خوبی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ، بھوکے کے کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، عام آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ آپ کی شناسائی ہو یا نہ شناسائی ہو، آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، آپ کے سامنے سے اگر کوئی مسلمان گزرتا ہے اس کی ظاہری وضاحت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو آپ پڑھ کر کے سلام کریں اگرچہ آپ اس کو نہیں پہچانتے ہو۔ یہ اسلام کی سب سے بہتر خوبی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر خوبی، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو ہر ایک سے بڑھ کر کے سلام کرتا ہو۔ سلام اس کی ابتدا جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ میں یہ چیز رائج ہے، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں سے سلام کرو، اور یاد رکھنا فرشتے جو جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا جواب ہوگا، وہی تمہاری امت کا جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور زیادہ اضافہ کر کے جواب دیا، اور حدیثوں میں اور زیادہ اضافہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی ملتا ہے، ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اس وقت سے رائج ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے یہ کلمہ رائج ہے۔ سلام کی کیا فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت پہ نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت خود بخود بڑھے گی۔ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو فروغ دو، سلام کو رواج دو۔ سلام کو فروغ دینے کا مطلب یہ ہے
کہ کثرت سے سلام کرو. جب بھی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو آپ فوراً سلام کیجیے. بیچ میں اگر کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہے, بیچ میں کوئی پردہ حائل ہو جاتا ہے, اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, آپ دوبارہ سلام کیجیے. سلام کو رواج دینے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو رواج دو, سلام کو پھیلاؤ. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور رشتہ داری کو جوڑو, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے حقوق کو ادا کرو, ان کے گھر تحفہ تحائف دیتے رہو. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ایسے وقت میں اٹھ کر کے نماز پڑھو, یعنی تہجد کی نماز پڑھو. تدخلوا الجنۃ بسلام, جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں سے فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے. لوگ فجر کی نمازوں میں سوئے رہتے ہیں, جبکہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے, تو پھر تہجد کیسے ادا کر پائیں گے. جبکہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ بھی معمول بنانا چاہیے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کریں. بڑی پیاری نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے. تو اگر ان چار چیزوں کو اپناؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. کتنا فائدہ ہے سلام کرنے کا. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکی مل جاتی ہے. آپ جا رہے ہیں, کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی, 10 لوگوں سے ملاقات ہو گئی, آپ ان سے سلام کر لیے, کتنے نیکی کا ذخیرہ آپ نے اکٹھا کر لیا. آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا, کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. تو کتنا فائدہ ہے. اس سے میں محبت بھی بڑھ گئی, آپس میں محبت بھی بڑھی, نیکی بھی مل گئی, ثواب بھی مل گیا. اس لیے سلام کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے. تواضع کی علامت ہے کہ آپ یہ خود بڑھ کر کے پہلے سلام کریں. البتہ کچھ حدیث میں آداب بھی ذکر کیے گئے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والصغیر والقلیل علی الکثیر, اور دوسری روایت میں ہے والصغیر علی الکبیر, کہ وہ شخص جو سواری پہ ہو, اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہے سواری پہ, تو جو شخص پیدل چل رہا ہے اس کے اوپر وہ سلام کرے. یعنی سواری پہ جو جا رہا ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ پہل کرے سلام میں. اور اگر کوئی شخص پیدل چل رہا ہے تو جو بیٹھا ہے تو پیدل چلنے والوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. اور اگر کوئی شخص اور کم جماعت ہے تو جس میں زیادہ لوگ ہیں, کم جماعت والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے سلام کریں جس میں زیادہ لوگ ہیں. وہ صغیر ولا کبیر, اور چھوٹا آدمی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بڑے آدمی کو سلام کرے. اس لیے کہ بڑے کی عزت کرنا چاہیے. بڑے کی عزت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, ولم لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا, ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑی کی عزت نہ کرے اور جو اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے. تو اگر چھوٹا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑے کی عزت کرے اور وہ سلام میں پہل کرے. البتہ بڑا آدمی اگر سلام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے, اور یہ بھی اس کے تواضع کی علامت ہے, اس کے خاکساری کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر گھمنڈ و غرور نہیں پایا جاتا ہے, وہ ہر ایک سے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کر لیا کرتے تھے. بچوں کو اس سے تربیت ملتی ہے, ان کو سیکھ ملتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں بھی سلام کرنا چاہیے. تو تربیت کے لیے بھی ہمیں بچوں سے سلام کرنا چاہیے. عورتوں سے بھی آپ کو سلام کرنا چاہیے. محرم عورتیں ہیں, ماں ہیں, بہن ہیں, تو ان سے تو آپ سلام کر سکتے ہیں. بیوی ہے آپ اس سے بھی سلام کریں. لیکن غیر محرم عورتیں جو ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ ان سے بھی سلام کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی, اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت تھی, وہ چقندر اکھاڑ کر کے لاتی تھی, اس کو ہاڈی میں ڈالتی تھی اور اس کے اوپر کچھ جو ڈال دیا کرتی تھی. چقندر اور جو وہ ملا کر کے ایک کھانا تیار کرتی تھی. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اس عورت کے گھر پہ جاتے تھے,
اس کو سلام کرتے تھے اور وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں سے بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، خاص طور سے جب بوڑھی عورتیں ہیں تو ان سے آپ سلام کرتے ہیں، لیکن جوان عورتیں جب فتنے کا اندیشہ ہو تو ان سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ سلام کریں، سلام کو فروغ دیں۔ کسی کے گھر میں آپ جائیں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم کسی کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ تم اجازت طلب نہ کر لو یا سلام نہ کر لو، یعنی اجازت لینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اور حدیثوں میں اجازت لینے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، جب آپ کسی دوسرے کے گھر پہ جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بیل بجایا جاتا ہے یا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ بغل میں کھڑے ہوں، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ دروازہ کھلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ہو بے پردگی ہو جائے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک کنارے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر تاخیر ہو جائے دروازہ کھلنے میں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دروازے سے جھانکنے لگے یا کھڑکی وغیرہ سے جھانکنے لگے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی فوراً جھانکنے لگتے ہیں گھر میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، تاک جھانک کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اگر صاحب گھر اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جھانکنا تاکنا نہیں چاہیے، اور اگر اجازت دیتا ہے سامنے والا تو اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر صاحب بیت گھر والا پوچھتا ہے کون، تو اس وقت حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنا نام لے کر کے تعارف کرنا چاہیے، میں اس طریقے کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اجازت لے کر کے آپ سلام کر کے کسی کے گھر میں داخل ہو۔ یہاں تک کہ سورہ نور ہی میں کہا گیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو آپ سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو بھی سلام کر لیا کرو۔ سلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے میں سستی محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سلام یہ دعائیہ لفظ ہے، دعائیہ کلمہ ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کو سلام کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ اور زیادہ مستحق ہیں دوسروں کے مقابل میں۔ اس لیے آپ جب اپنے گھروں میں بھی داخل ہوں تو اپنے گھروں میں بھی سلام کر کے داخل ہوا کریں، یہ عادت بنائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور سلام کو آپ کثرت سے پھیلائیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا حق بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق حدیث میں جو ذکر کیا ہے وہ عیادۃ المریض، مریضوں کی عیادت کرنا۔ کوئی شخص جب بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں، اس کے خیر خیریت کو معلوم کریں، اس کا حال معلوم کریں، اس لیے کہ اس سے مریض کو افاقہ ملتا ہے، اس کے طبیعت کو سکون ملتا ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کی مزاج پرسی کے لیے۔ اور حدیث میں اس کے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہاں رہتا ہے تو برابر وہ خلفۃ الجنہ میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی خلفۃ الجنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفۃ الجنہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، جب تک آپ اس کے پاس ہیں گویا کہ آپ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف ہیں، یہ فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کتنی فضیلت ہے۔ آپ اگر صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں فرشتے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج
ہمارے محلے میں لوگ بیمار رہتے ہیں، ہمارا رشتہ دار بیمار رہتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس مادیت کے دور میں مصروفیت بھری زندگی میں سے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کی عیادت کے لیے جا سکیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کیوں دیں، ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، جب بھی اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، اس سے مریض کو بھی تسلی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ بیان کیا ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پورے جہان کا پالنہار ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تیرے اختیار میں تو سب کچھ ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس طریقے سے حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پورے جہان کو کھانا کھلاتا ہے، تو تو پوری دنیا کی تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو تو تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس طریقے سے حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ وہ کہے گا، کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، کیا تجھے پتا نہیں کہ تجھ سے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ذرا غور کیجئے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، لیکن آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنا وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ رشتہ دار مر جاتا ہے، بیمار رہتا ہے، جب اس کے وفات کی خبر ملتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص بیمار تھا۔ محلے میں کوئی بیمار رہتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تب جا کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جا سکیں۔ اس لیے آج کی اس مصروفیت بھری زندگی میں، خاص طور سے بمبئی کی زندگی میں جہاں ہر کوئی مصروف رہتا ہے، ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا وقت نکالنا چاہیے مریضوں کی عیادت کے لیے اور ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اس طریقے سے تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بھائی اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے لگنا۔ کسی مسلمان بھائی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ جنازے میں شریک ہونا بہت زیادہ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازہ، جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا، حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی اس نے پڑھی، فلہ قیرات، تو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن شہیدہا حتیٰ تدفن، اور جو شخص اس کے جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ اس کو دفن کیا گیا، دفن کے وقت تک وہ موجود رہا، فلہ قیراتانی، تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا، ومن قیراتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول 2 قیرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین،
دو بڑے پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں قیرات کی تفصیل ملتی ہے احد پہاڑ کے برابر، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں کسی نے شرکت کی، نماز جنازہ پڑھیا اس نے، اور تدفین میں بھی، مٹی دینے میں بھی شریک رہا، اس وقت تک وہاں موجود رہا جب تک اس کو دفن کیا گیا، اس کے بعد وہ اپنے گھر کو لوٹا تو گویا کہ وہ 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی کما کر کے آیا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، کسی کافر کسی غیر کے جنازے میں نہیں بلکہ مسلمان کے جنازے میں، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، یعنی نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، اگر ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو دوسرے رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے، اور ہمارے محلے کا ہے اگر شریک نہیں ہوں گے تو محلے والے کیا کہیں گے۔ یہ سب نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ثواب کی نیت سے آپ جنازے میں شریک ہوں گے تب آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ 2 قیرات اور 1 قیرات جو کہا گیا ہے وہ اس صورت ملے گا جب آپ ثواب کی نیت سے جنازے میں شریک ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق یہ ذکر کیا ہے، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر کسی کو چھینک آئے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، تو دوسرے مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سامنے والے کو واپس سے کہنا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالت کی اصلاح کر دے، یعنی دعاؤں کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تب، اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو سامنے والے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اس لیے چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ چھینک سے طبیعت کو سکون ملتا ہے، اس سے الجھن دور ہوتی ہے۔ چھینک یہ اچھی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی جب چھینکتا ہے تھوڑے وقت کے لیے، سیکنڈ کے لیے اس کی سانس گویا کہ رک جاتی ہے، دوبارہ سانس چلنے لگتی ہے، اس شکرانے کے طور پر بھی اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اس وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، یا رومال ہے تو رومال رکھ لینا چاہیے، تاکہ چھینکنے سے جو ذرات نکلتے ہیں ناک سے منہ سے یہ کسی دوسرے کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ یہ چھینکنے کا آداب میں سے ہے، اس کا بھی ہمیں خاص طور سے جب مجلس ہو تو اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے یا رومال وغیرہ رکھ لینا چاہیے، اپنے ذریعے کسی کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، اور رہی جمائی، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جمائی یہ سستی کی علامت ہے، یہ کسل مندی کی علامت ہے۔ اس لیے اگر جمائی آئے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ حتی الامکان ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جمائی نہ آنے پائے، اس کو روکنے کا چاہیے۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اپنے منہ کو کھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب جمائی آتی ہے تو شیطان، فَإِنَّمَا الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ، اس لیے کہ شیطان اس سے ہنستا ہے۔ جب کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ دوسری مسلم کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کس طریقے سے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جمائی ہے تو اس وقت منہ کھول کر کے ہاں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ یہ جمائی کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق ذکر کیا ہے۔ اور پانچواں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اجابت الدعوہ، اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی دعوت ہو۔ آج کل شادی بیاہ کا دور ہے، شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، ولیمے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو ولیمے کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے، یا عام کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے گھر پہ نہیں جائیں گے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہوں گے،
سوچے گا کہ فلاں شخص میری دعوت میں نہیں آیا، میں بھی اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گا، اس سے اختلافات بڑھیں گے اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اے اللہ کے بندو آپس میں بغض و حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے، ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، سوائے اس شخص کے جس سے اور مسلمان بھائی کے درمیان اگر مقاطعہ ہے، اگر بات چیت بند ہے تو اس کے معاملے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو چھوڑے رکھو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش کو مؤخر کر دیتا ہے جس کے اور مسلمان بھائی کے درمیان قطع تعلق ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے جائے بھائی بھائی سے دشمنی رہتی ہے، رشتہ داروں سے دشمنی رہتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں پڑھ کر کے سلام کر کے اس چیز کو اپنے معاملات کو حل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرهما الذی یبدؤ بالسلام، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے ابتدا کر لیتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے اگر آپ کی انبن ہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے محلے کا ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، تو پہلی فرصت میں آپ جا کر کے سلام کے ذریعے اس سے اپنا تعلق استوار کیجئے، اس سے بات چیت شروع کر دیجئے، ورنہ اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور دعوت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ ہر ایک کو دعوت دے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صرف مالداروں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے بدتر کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سیٹ لوگ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے تعلقات صرف مالداروں سے، اس لیے ہم صرف مالداروں کو دعوت دیں گے، نہیں، بلکہ آپ غریبوں کو بھی اپنی دعوت میں بلائیے، آپ علماء کرام کو بلائیے، اماموں کو بلائیے، مؤذنین کو بلائیے، ایسے لوگوں کو اپنی دعوت میں شریک کیجیے۔ ایسے لوگ جب آپ کی دعوت میں شریک ہوں گے تو آپ کو دعا دیں گے۔ لیکن وہ آدمی جو دیندار نہیں ہوگا وہ تو کھا کر کے سگریٹ پھونک کر کے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے چلا جائے گا، لیکن ایک جب نیک آدمی آپ کی دعوت میں شریک ہوگا تو آپ کو دعا دے گا۔ اس لیے اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان حقوق کو آپس میں ایک دوسرے کو ادا کریں، اس کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے درمیان میل محبت فروغ پائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان حقوق کو آپس میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سلام کو کثرت سے رواج دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت سے بچا، تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا موحد بنا، تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں سے جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہمیں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کلیہ عطا فرما دے۔ رب العالمین دنیا کی کسی کونے میں اگر مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین کو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کو صحیح کے عوام کو صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ وہ لوگ اس اپنے رہنمائی کے اپنے رہنما کے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کر سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔